بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر گردر سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی ہر کتاب کاش کہ ہم سایہ کے گھر سے قرآن بھی منگوایا ہوتا معزز دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی ماہ محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں اور ماہ محرم الحرام اپنی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے جانے والا ہے تو یہ ماہ محرم الحرام کا تیسرا جمعہ المبارک ہے پہلے جمعہ پہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر بات کی کہ ان کو پانی کیوں نہیں ملا، وجہ کیا تھی، کیا وہ پانی پانے کی طاقت نہ رکھتے تھے؟ تو ہم نے اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سے لیا اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں
پانی نہ دینے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ امام حسین نے پانی طلب ہی نہیں کیا تھا، پانی مانگا ہی نہیں تھا۔ پھر ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شان پر مزید بات کی کہ اللہ رب العزت ہر چاہت پر قادر ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جب وہ ہر چاہت پر قادر تھا تو پھر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کو کربلا کے میدان سے کیوں نہ بچایا، جبکہ وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری سے بچوا سکتا تھا، اور جبکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان آتا ہے تو اس کی کشتی کو محفوظ رکھ سکتا ہے، جبکہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، اور ابرا جب ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے آتا ہے تو ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، تو وہ رب ان گھرانے کو، اس گھرانے کے جتنے افراد تھے ان کو کیوں نہیں بچا سکتا تھا؟ تو ہم نے اس پہ گفتگو کی، پھر ہم نے اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کیا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اپنی قربانی تو دی، اب یہ تو قربان ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب یہ ہے کہاں پہ؟ سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ ہے کہاں پہ؟ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہاں جامع مسجد فریدیہ کے پاس اس کا گھر ہوتا ہے، بہت دن وہ یہاں پر جمعہ پڑھتا ہے، پھر پڑھتا پڑھتا اس کو کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے، تو پھر بعد والے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ساتھ والوں سے کہ جناب وہ یہاں پہ بندہ رہتا تھا جو نماز پڑھنے آتا تھا، جمعہ پڑھنے آتا تھا، وہ بندہ آج کل کہاں پہ ہے؟ سوال کرتے ہیں نا کہ پہلے تو یہاں پر تھا، اب وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یار اب وہ یہاں پہلے یہاں پر تھا، اب وہ بھاول نگر چلا گیا ہے یا کہیں دور چلا گیا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں۔ آج ہم پوچھیں گے کہ یا اللہ امام حسین تو مدینہ میں تھے، پھر کربلا کے اندر گئے، پھر کربلا کے بعد جب انہوں نے شہادت پا لی تو پھر ان کو کہاں پہ رکھا ہے؟ تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے۔ تو آئے خالق کے کائنات میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کے کائنات نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا تم نہ کہو، کیا نہ کہیں یا اللہ، لِمَن يُقْتَلُ ان شخصوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، یا اللہ کیا نہ کہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا اموات، مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، رب تعالیٰ فرماتا بلکہ وہ تو زندہ ہے، یا اللہ زندہ ہے، ہم نے تو کبھی ان کی گفتگو نہیں سنی، یا اللہ وہ زندہ ہے، ہم نے تو کبھی ان کو نہیں دیکھا، رب تعالیٰ فرماتا زندہ ہے، یا اللہ پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ وہ زندہ ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا آگے جواب دے دیا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، زندہ تو ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر دیکھ لیں رب تعالیٰ نے ان کو مردہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہے، رب تعالیٰ نے جب ان کی شان کو بیان فرمایا تو مردہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ زندہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ وہ کیا دیتا کہ وہ مردہ ہے؟ رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کے جو غلام ہیں وہ میری راہ کے اندر شہید ہو جائیں اور میں ان کو مردہ نہیں کہتا، تو تم 1400 سال کے بعد ملاؤں سے کیوں یہ سن کر مان لیتے ہو کہ جن کے غلام نہیں مرتے ان کا عقیدہ کیسے مر سکتا ہے؟ اب وہ موت میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے ہمارا مرنا، ایک ہوتا ہے ان کا مرنا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کی مضبوطی کے لیے، اس بات کو پکا کرنے کے لیے ایک آیت مبارکہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے کہ انک میتون و انہم میتون، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدس ہے
رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان کو بھی موت ہے آپ کو بھی موت ہے. انکا میتون و انہم میتون. انکا بے شک آپ کو میتون موت ہے و انہم میتون اور ان کو بھی موت ہے. یا اللہ ان کو بھی موت ہے اور ان کو بھی موت ہے. چاہیے تو یہ وجہ سے تو نے پہلے کہہ دیا انکا, آگے تم نے انہم کی بجائے انکا ہم کو بھی کہہ دیتا, لیکن تو نے انہم کہا ہے. رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے موت ان کی بھی ہے پر محبوب موت آپ کی بھی ہے. ان کی موت اور ہے, آپ کا وصال اور ہے. موت ان کو بھی آنی ہے, موت آپ کو بھی آنی ہے, لیکن آپ کی اور ان کی موت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان کو بھی موت ہے موت آپ کو بھی, لیکن ان کی موت اور ہے, آپ کا وصال اور ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ روشن دان نہ آکسیجن کا انتظام, پھر زندہ کیسے؟ نہ ان کو ہوا لگتی ہے, نہ وہ کھاتے پیتے ہیں, نہ جناب روشن دان کا انتظام ہے, نہ لائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ زندہ کیسے؟ حالانکہ ان کے اوپر ہزاروں من مٹی ہے, نیچے وہ ہے اور اوپر اتنی مٹی رکھی ہوئی ہے, ساری چیزیں بند ہے, نہ ہوا جا سکتی ہے نہ آکسیجن جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں جا سکتا, نہ پانی جا سکتا, نہ کھانا جا سکتا, کچھ بھی نہیں جا سکتا, تو پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ تو ہم اچھے بھلے بندے ہو کر کہتے ہیں وہ زندہ ہے. تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہوا اور پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, کھانے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, تو تم کہتے ہو قبر کے اندر زندہ ہے, ہمیں بیوقوف بناتے ہو. میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیوقوف ان کو کہتے ہو, بیوقوف تو تم ہو. جب میں کہہ رہا ہوں زندہ تو تم کون ہوتے ہو ان کو مردہ کہنے والے؟ جب میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے تو اللہ سے پوچھے یا اللہ بتانا, یہ لوگ سوال کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے ذرا یہ پوچھو باپ کے بغیر کبھی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں دنیا میں آئے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہوں تو میں اپنے ان یاروں کو قبروں کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا ہوں. جب میں ان کو بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہوں, طاقت رکھتا ہوں, تو کیا میں ان یاروں کو قبروں کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اور جب میں ان کے یاروں کو قبروں کے اندر زندہ رکھ سکتا ہوں تو جو ان کے یاروں کا آقا ہے اس کو میں قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا. پھر اور دیکھیں یہ انڈا ہوتا نا, انڈا 18-19 دن اس کو مرغی کے نیچے رکھیں تو اس کے اندر بچوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے, یعنی چوہے جو ہوتے ہیں وہ اندر سے آواز دینے لگ جاتے ہیں, اور غالباً 21ویں دن وہ بچہ باہر آ جاتے ہیں انڈے سے. اب آپ سے سوال ہو کہ نہیں بتائیں انڈے کے اندر آکسیجن ہے, باہر ہوا, اندر ہوا جاتی ہے انڈے کے, کھانا پینا کچھ بھی نہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ منظر کہ میں انڈے کے اندر چوزے کو زندہ رکھ دیتا ہوں, تو میں اپنے نبیوں ولیوں کو زندہ نہیں قبر کے اندر رکھ سکتا. جب کائنات تھی نہیں میں نے تب اس کو بنایا, اگر میں کائنات کو بنانے پر قادر ہوں تو میں اپنے ان ولیوں کو بھی زندہ رکھنے پر قادر ہوں. جب ولی زندہ ہے تو جو ولیوں کا بیٹا حضرت امام حسین ہے وہ کس شان سے زندہ ہوگی؟ اس لیے رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. رب تعالیٰ نے بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, میرا خالق ارشاد فرمایا کائنات والو سن لو, تمہارے اندر لوگ ایسے بھی ہوں گے تم سے سوال کریں گے بتاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ کہاں پر ہے؟ رب تعالیٰ بیان فرمایا ایک تو میں نے تم کو کہا کہ تم کہنا بنا کہ وہ مردہ ہے, بلکہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. دوسرے مقام پر بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, اور لوگوں جو میری راہ کے اندر قتل کیے جائیں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. یاد رکھو مردہ گمان نہ کریں, حالانکہ وہ
قبر کے اندر ہے, مٹی اوپر, حلال حلال مٹی اوپر ہے, کوئی آکسیجن کا انتظام نہیں ہے, ہوا کا انتظام نہیں ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے, خوراک کا انتظام نہیں ہے. یا اللہ پھر بھی وہ زندہ ہے, وہ کھاتے پیتے کا اثر ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے او کائنات والو بل احیاء عند ربهم یرزقون. تم ان کے کھانے پینے کی بات کرتے, تم کہتے ہو کھاتے کہاں سے ہیں, پیتے کہاں سے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, عند ربهم یرزقون. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ بھی ہے, اپنے رب کے پاس سے رزق بھی کھاتے ہیں, اپنے رب کے پاس سے رزق بھی کھاتے ہیں. پھر ہمیں کیوں امام محمد رضا خان بریلوی کچے حجرے کا مکی اچھا نہ لگے, جو اپنے ان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نغمہ گاؤ تاکہ قیامت میں دے حاضر ہوئیے, حضور کی بارگاہ دے وچ پہنچیے. ساڈا مینار ہے تو سب کون ہو, اساں تے جا کے آکھیا سے مسجد فریدیہ دے اندر بیٹھ کے اساں حضور دی مردانی آکھ دے سا, اساں اللہ دی راہ دے اندر شہید ہونا والو اساں مردانی آکھ دے سا, بلکہ مسجد فریدیہ دے اندر بیٹھ کے آکھ دے سا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یا مولا زبانوں سلامت رکھ, جڑے تیرے نبی دے نغمے گا رہی نے, جڑے تیرے محبوب دے ترانے پڑھ رہی نے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. امام اعلیٰ حضرت نے بہت ہی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں اے کائنات کے اندر رہنے والوں, تم حضور کو مردہ کرتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, وہ تمہاری طرح ہے, وہ تمہاری مثال ہے. حضور کو کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے, کمینے ہو. جب ساری کائنات کا نظام ہی ان سے چل رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کو مردہ کہنے والے, جن کے لیے خالق کے کائنات نے پوری کائنات کو سجایا, انہیں کو کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے. آج کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح, ہم بھی ان کی طرح. آج کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح, وہ بھی کھاتے پیتے, ہم بھی کھاتے پیتے, وہ بھی چلتے, ہم بھی چلتے, وہ بھی ہماری طرح ہے. میں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے, جب تو امام حسین جیسا نہیں ہو سکتا تو امام حسین کے نانا جیسا کیسا ہو سکتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر پہنچ کر اپنے نانا کے دین کو بچایا, اور بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر نانے کو ماننے والا کوئی ہے نا تو وہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے نانا کے اسلام کو دیکھتا ہے. اور آج بس لوگ بول پڑتے ہیں مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں, مولا علی نے مشکل کشائی کرنے کی کربلا کو میدان کہتا ہے. مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہو, کہتے ہو کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں, تو کہاں مدد کی انہوں نے؟ تو امام حسین کی مدد نہیں کی, تو تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ ہم کہتے ہیں تھوڑا اپنی زبانوں کو تالا لگا, اور ہم فقیروں سے پوچھیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی. حضور کو ابو لہب نے بھی دیکھا, ابو جہل نے بھی دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا حضور جیسا گندا کوئی نہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ جیسا میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ جیسا گندا کوئی نہیں, حضور نے فرمایا تو سچ کہتا ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں. حضور نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی سچ کہتا ہے, یہ بھی سچ کہتا ہے, فرق کیا ہوا؟
حضور نے فرمایا میں اینا ہوں جو دیکھتا ہے نا مجھے، جو مجھے دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اس کمینے کو اپنی غلاظت نظر آئی، ابو بکر کو اپنی صداقت نظر آئی، اس نے گندا کہہ دیا، ابو بکر نے اپنی صداقت کو دیکھا چنگا کہہ دیا. سبحان اللہ. باتیں کرتے ہیں جی مولا علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا دنیا کا یہ دستور ہے، توجہ سے سبحان اللہ، دنیا کا یہ دستور ہے. آپ کے بچے پڑھتے ہیں نا سکول کے اندر، آپ کے بچے سکول کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا جو بچہ ہوتا ہے نا جب سکول کے اندر جاتا ہے پڑھتا ہے پورا سال محنت کرتا ہے تو جب پیپروں کے دن آتے ہیں نا، پیپروں کے امتحان کے دن آتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا بتا تیاری کی؟ کہتا جی کی. وہ کہتا ہے آپ زیادہ محنت کر، پہلے تو 2 گھنٹے پڑھتا تھا آپ 4 گھنٹے پڑھ. صاحب نے کمیشن بھی رکھاتا ہے، صاحب نے خود بھی سختی کرتا ہے، میں تیری نگرانی کروں گا، ایسا پر میں خود دیکھوں گا تو کتنا پڑھتا ہے، نگرانی کرتا ہے اس کی، تو انہیں اچھے نمبر لینے ہیں. وہ جب پوری تیاری کر لیتا ہے نا، امتحانوں کی تیاری ہو جاتی ہے، پھر اسے پوچھا بتا تیری تیاری کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے ابا تیاری تو کی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کمی ہے، تھوڑی تھوڑی کمی ہے. اب باپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چشتیاں کا جو ہائی سکول ہے نا اس کے ماسٹر کے پاس جاتا ہوں، یعنی اس کے ٹیچر کے پاس جاتا ہوں، جا کے اس ٹیچر سے ملتا ہوں، سائی یہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، بڑی محنت کی ہے اس پہ، نتیجہ نکالو گا اس بات سے انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. یہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، آپ کا شاگرد ہے، میں بھی آپ کے پاس پڑھا ہوں، میرا باپ بھی آپ کے پاس پڑھا، اب میرا پتر بھی تھوڑے کول پڑے ہے، تو سائی تھوڑی مہربانی کر دیو، بڑا نکمنا ہے، بڑا نلائق ہے، میں نے بڑا سمجھایا، بڑا پڑھایا، ٹیوشن بھی رکھا ہے، طرح طرح میں جناب اتنا ہلے بھی کرتے، لیکن پھر بھی آدھا کمی ہے پاپا. میں استاد جی تھوڑی جی نرمی کر دیا، جو پیپروں کے دن ہوگا نا تھوڑی جی نقل شکل لگا دیا جی. کی کرے گا یہ؟ تھوڑی جی نقل شکل لگا دیا جی. میں نے کہا یہ تو ہے دنیا کا دستور. بندہ تب جاتا ہے ماسٹر کے پاس امتحانوں کے دنوں میں جب یقین نہ ہو بچے پہ کہ یہ پیپر میں کامیاب نہیں ہوگا، تب وہ ماسٹر کے پاس جاتا ہے، تھوڑی سی نقل شکل لگوا دینا. میں نے کہا اور ادھر تو ہے دنیا دار، بچوں کے پاس اس کو وہاں لے جاتا ہے، ماسٹر کے پاس جاتا ہے، ساری باتیں بتاتا ہے. میں نے کہا یہ تب ہوتا ہے جب بچہ نلائق ہو، نکما ہو، یہ تب صورت حال پیش ہوتی ہے کہ باپ اس کی مدد کو پہنچتا ہے. میں نے کہا حسین تو وہ ہے جس کی پرورش حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے، اور حسین تو وہ ہے جو فاطمہ کی گود میں کھیلا ہے، اور حسین تو وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کی زیر نظر رہا ہے. میں نے کہا جب وہ کربلا کے میدان کے اندر گیا تو وہاں پر علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نکما یہ نلائق ہے، بلکہ فرمایا یا اللہ اس کو تیار کرنے والا محمد کا گھرانہ ہے، جیسے جیسے تو امتحان لے گا یہ ویسے ویسے امتحان دے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب لوگ کہتے ہیں پہنچے کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ تو تمہارے نکمے ہوتے ہیں نا بچے، نکمے بچے ہوتے ہیں تب تم جاتے ہو امتحان میں پاس کرا دو، نقل شکل لگوا دو. حسین تو وہ تھا جن کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے. حسین تو وہ تھا یہ کہ لبوں کو مصطفیٰ چنا کرتے تھے. اور یزیدی جب حضرت امام حسین کا سر لے کر واپس آئے نا کوفہ کے اندر، رات کا وقت تھا تو ایک یزیدی اٹھا، اس نے چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں پہ مارنا شروع کر دیا. حضور کا ایک صحابی تھا جن کا نام ہے حضرت ارقم، آپ فرمانے لو کمینیا انسان من کیا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ لب کون سا لب ہے، یہ وہ لب ہے جن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے تو ان کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ جو تھا نا یزیدی پاک کتابوں کے اندر وہ ابن زیاد تھا، اس نے اپنی چھڑی کو ہٹایا واپس چلا گیا. آپ فرمانے لگے اوے میرا اتنا حیا کرتا ہے، تجھے حسین کا حیا نہیں ہے جن کو پالنے والے خود مصطفیٰ ہیں، جن کو پالنے والے خود مصطفیٰ ہیں، ان کا تجھے حیا نہیں ہے؟ میری وجہ سے تو حیا کر کے چھڑی کو واپس لے کر جا رہا ہے، حسین کا تجھے حیا نہیں ہے؟ حسین کے ساتھ تجھے کچھ بھی نہیں. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادے زبان سے کہہ دو نا یا دل کے اندر ارادہ کر لے یا اللہ ان کو یہی کے غرق کر دے تو ایک آن میں اللہ تعالیٰ تمام کو غرق کر دیتا. ایک آن میں. کہتے ہیں حضرت مولا علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟
میں نے کہا ادھر ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتاتے کیوں نہیں. عشق والوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، وہ اپنا عشق کا مقام ہی الگ ہوا اور ان کا انداز بھی الگ، گفتار بھی الگ، سخن بھی الگ، سب کچھ الگ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں کربلا کے اندر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوا. میں نے کہا حضرت امام حسین نے کہا ظلم ہوا مجھ پر؟ یہ تو یزیدیوں نے ظلم کیا ہے. حضرت امام حسین نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. کیوں؟ ظلم کب ہوتا ہے؟ اب یہ یہی مثال دے لیتے ہیں. سبحان اللہ. بچہ پڑھ رہا ہوگا تو اس کا 10ویں کا پیپر ہو. کون سی کلاس کا؟ 10ویں کلاس کا پیپر ہو. بچے کا 10ویں کلاس کا پیپر ہو، وہ پیپر دینے کے لیے جائے، وہاں پر 12ویں کلاس کے سوال آ جائیں. کون سی کلاس کے؟ 12ویں کلاس کے سوال آ جائیں. بچہ پیپر دینے گیا 10ویں کلاس کا، سوال کون سی کلاس کے آ رہے ہیں؟ 12ویں کے. جب وہ پیپر واپس لوٹ کر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بابا بڑا ظلم کیتا ہے بورڈ والا نے. کی کہتا ہے؟ بڑا ظلم کیتا ہے بورڈ والا نے. تو پیو بھی بڑے دھیمے جاندار رکھو کہ پتر تیرے تے بھی ظلم ہو گیا. کہتا ہاں جی. کہتا کیویں ظلم ہوا؟ وہ کہتا بابا یہ 10ویں کا پیپر گیا سی، سوال 12ویں آ گیا. پیپر 10ویں کا دین گیا سی تو سوال کیڑی کتاب آیا؟ 12ویں کا. حضرت امام حسین کربلا کے میدان کے اندر ہیں، تیاری کر کے گئے ہیں، تیاری کر کے گئے ہیں، تیاری کر کے گئے ہیں، ہر سوال کی تیاری کر کے گئے ہیں. اب مزہ نہ ہے تو پھر بات ہوئی. ادھر ہے سوال ہوا 12ویں کلاس کا. ایک بندہ وہ ہے امتحان کے اندر جاتا جا کر کہتا ہے ماسٹر صاحب آج چاہے 16ویں سے امتحان لے لیں، چاہے 12ویں سے لے لیں، چاہے 10ویں سے لے لیں، چاہے 8ویں سے لے لیں، چاہے 11ویں سے لے لیں، کہاں سے آپ جب جی چاہتا ہے وہاں سے مجھ سے سوال کر لیں. اب یہ ماسٹر کی مرضی، وہ 8ویں سے کرے، وہ 10ویں سے کرے، وہ 9ویں سے کرے، وہ 16ویں سے کرے، وہ 12ویں سے کرے. یہ تو ہم ماسٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی کس کتاب سے اس سے سوال کرتا ہے. حضرت امام حسین سے سوال ہوا کون چاہیے؟ آپ نے فرمایا لے لو. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اول محمد کی قربانی چاہیے. حضرت امام حسین نے فرمایا لے لو. آواز ہے علی اصغر کی قربانی چاہیے، فرمایا لے لو. علی اکبر کی قربانی چاہیے، فرمایا لے لو. آواز ہے یا حسین تیرا ساتھ بھی چاہیے، امام حسین نے فرمایا میں تیاری کر کے آیا ہوں، میرا ساتھ بھی لے لو، میرا ساتھ بھی لے لو. سب کچھ دے دیا اور آخر میں یہ جواب دیا میں رہوں یا نہ رہوں تیری جستجو ہے، وقت نظر ہے جان جا تیری آرزو ہے. فرمایا یہ سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وہ نہیں مڑا جا سکتا ہے. وہ حضرت امام حسین ہے، وہ امام حسین اور محمد دے رہے ہیں، علی اصغر علی اکبر دے رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تجھے چاہیے لے لے، کیونکہ میں تو آیا ہی امتحان دینے کے لیے ہوں، میں تو آیا ہی امتحان دینے کے لیے ہوں. تو حضرت امام حسین نے سب کچھ قربان کیا کیوں؟ اپنی جان تک دے دی کیوں؟ سب کچھ ان پر قربان کر دیا، اللہ کی راہ کے اندر لٹا دیا، کچھ بھی نہ بچایا. کیوں قربان کیا؟ یزید کے پاس اتنا ہی چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بیعت دے دو، اپنا ہاتھ دے دو، میری بیعت کر لو، بس بات ختم ہو گئی. لیکن حضرت امام حسین نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ صرف وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، فحاشی کا جناب اس نے بازار گرم کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ نانا مصطفیٰ ہو اور باپ علی ہو تو اس کا بیٹا تیرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دے، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ جان تو دے سکتا ہے اور تیرے پلیت ہاتھوں میں اپنے پاک ہاتھ نہیں دے سکتا. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہ شرابی کو دیکھتے ہیں، نہ زانی کو دیکھتے ہیں، نہ بدکار کو دیکھتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آئے ہم، وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے. نہ شرابی دیکھا جاتا ہے، نہ زانی دیکھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کے کردار پر تو نظر نہیں ہوتی، ہمارے تو اس کا منہ دیکھا جاتا ہے. یہ ہے کون؟ آج آپ اپنا ووٹ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں، اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنا یہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ آپ کا جو ووٹ ہے یہ بھی بیعت کرنا ہے. کیا ہے؟ بیعت کرنا ہے.
ووٹ آپ کا یہ ہے کہ میں اس بندے کو تسلیم کر رہا ہوں، یہ ماننا ہوتا ہے، بیعت کرنا ہوتا ہے. تو آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنا ہاتھ دیتے وقت اگر ہم حسین کا نعرہ لگاتے اتنا تو ہمارا ہاتھ بنتا ہے نا اس بندے کو دیکھے کہ یہ کہیں شرابی تو نہیں، کہیں زانی تو نہیں، کہیں بدکار تو نہیں، کہیں فحش تو نہیں، یہ طرح طرح کے ظلم تو نہیں کرنے والا، غریبوں کے حق تو نہیں کھانے والا، یتیموں کے ساتھ بات سلوکی تو نہیں کرنے والا. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں، ہمارا حق نہیں بنتا ہے. ہم صرف مساجد کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم حسین کے کردار کو اپناتے ہوئے ان کے راستے پر چلیں. امام حسین نے جان دے دی لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا. آج ہم یار بھی بچا لیتے ہیں، اپنا ووٹ بھی دے دیتے ہیں، ساتھ میں پیسہ بھی دے دیتے ہیں. یہ فکر والی باتیں ہیں. اور آج جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ 14 اگست کو میری نظروں سے ویڈیو گزری، 14 اگست کو، اور جناب اس دن ٹی وی کے اوپر فحاشی چلائی جا رہی ہو، ٹی وی کے اوپر ناچ گانا ہو رہا ہو، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو یہ چیزیں دکھائی جا رہے ہو، فحاشی کا بازار گرم کیا ہوا ہو. 14 اگست ایسے بن گیا، پاکستان ایسے بن گیا. تمہیں کسی نے پلیٹ میں آ کر دے دیا، یہ لو پاکستان لے لو، یہ لو تم بڑے مظلوم ہیں، یہ پاکستان لے لو. جانتے ہو کتنی قربانیاں دی آپ کے آباء و اجداد نے؟ 70,000 عورتوں نے اپنی عزتیں گوائی ہیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اس کے بعد پاکستان مارج وجود میں آیا ہے. آج کھلے عام فحاشی ہو رہی ہے، بلا گرم ہے فحاشی کا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. 14 اگست ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. یہ انٹرٹینمنٹ ہے تمہاری؟ یہ تم شہداء کو کا سینہ دے رہے ہو کہ تم نے قربانیاں دی، ہم کو یہ تم کو سینہ دے رہے ہیں. آج ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے نا تو ہم اس دن کوئی خوشی نہیں کرتے ہیں. یار میرا کہیں بھی گیا تھا، تو جنہوں نے تم کو یہ پاکستان دیا جس کے اندر تم بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا کھلے دل سے نام لیتے ہو، کیا ان شہداء کا تم پر کوئی حق نہیں ہے؟ ہم کیا تو پھر کہتے ہیں مولانا تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. تم ایسے کام کیا ہی نہ کرو کہ ہمیں باتیں کرنی پڑے. تم خود ہی ایسا عمل کرو کہ ہم تمہاری یہاں پر طریقے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یہ لیڈر ہے، ہمارے لیڈر ہے تو صلاح الدین یوپی ہے، ہمارے لیڈر ہے تو محمد بن قاسم ہے، ہمارے لیڈر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہمارے لیڈر ہے تو حضرت عمر فاروق ہے، ہمارے لیڈر ہے تو غازی ممتاز شاہ قادری ہے، ہمارے لیڈر ہے تو غازی علم الدین شہید ہے، ہمارے لیڈر ہے تو محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اگر ہمارے لیڈر ہے وہ علامہ خادم شاہد بھی ہے، اور اگر ہمارے لیڈر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے جو لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگانے والا ہے، امام حسین کے کردار پر چلنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنے ہر سانس کو ان کی سانس کے اندر، ہر وقت کو، ہر لمحے کو، ہر آن کو ان کے ذکر کے ساتھ سجانے والا ہمارا تو لیڈر وہ ہے. ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. کھل مکھلے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، فحاشی کا بازار گرم ہے. میں نے کہا تم نے یہ شہداء کو ان کی شہادت کا صلہ نہیں دیا، تم نے ظلم کیا. قیامت کے دن تم سے پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے پاکستان حاصل کیا اور جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر اپنے خون دیے، قطرہ قطرہ بہایا، اور اس کے بعد یہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا، بتاؤ اس دن تم نے کیا ان کو اجر دیا؟ بتاؤ تم نے اس دن ان کے لیے کیا کیا؟ تم راہ پر جا کر یہ کہو گے کہ ہم اس دن گانے چلا رہے تھے، ہم اس دن فیلما کا ماحول پیش کر رہے تھے. بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن منہ پھیر دیا تو کہاں پر جاؤ گے؟ رسول اللہ نے منہ پھیر دیا تو کہاں پر جاؤ گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فکر کو بھی اپنا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ جب لے کر نکلے وہاں سے لے کر شہادت تک کسی بھی جگہ پہ آپ نے بے پردگی نہیں ہونے دی، کہیں بھی جا کر بے پردگی نہیں ہونے دی، بلکہ سب سے پہلے خیمے کا انتظام فرماتے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے ہمیں یہ دعوت دیا اگر تم جان کے میدان کے اندر بھی ہو تب بھی اپنی عورتوں کی عزتوں کی محافظ بنو. تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو، اگر پردے میں رکھو گے تو میں جو حسین کی سنت پر عمل کرو گے، اور اگر ان کو بے
पता कर दोगे तो तुम यजीदियत के तरीके पर चलोगे। आज हुसैनी नहीं होगा, आज हुसैन का सच्चा आशिक नहीं होगा जो अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के तरीके के मुताबिक चलाता होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला के मैदान के अंदर है, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जब अपनी जान का नजराना पेश किया तो रब ताला ने ये गवारा ना किया कि हो मेरे महबूब के गुलाम, हो मेरे महबूब के नवासे, और लोग इनको आप क्या ये मुर्दा है। इसलिए रब ताला ने फरमाया ला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया कायनात वाले सुन लो, जो मेरी रात के अंदर शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, तो उनको मुर्दा ना कहते वो जिंदा, वो जिंदा, वो जिंदा, वो जिंदा, उनको मुर्दा ना कहो वो जिंदा। या अल्लाह वो जिंदा है तो है क्या तो, और अल्लाह करीम ने और फरमाया, रब तआला फरमाता है ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। या अल्लाह वो जिंदा तो जिंदा कहते हैं, रब तआला फरमाता इंद रब्बिहिम, इंद रब्बिहिम, इंद रब्बिहिम, वो अपने रब के पास है, वो अपने रब के पास है। या अल्लाह तो उनको रिज़्क़ देता है तो कहाँ से देता है। रब तआला फरमाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मेरा रब इरशाद फरमाता है रिज़्क़ भी मैं देता हूँ, पास भी इनको मैं रखता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को ज़ख्म लगे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह की राह के अंदर शहीद होता है, कत्ल होता है, तो उसके जब खून जाता है ना, तो उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब तआला उसको जन्नत के अंदर पहले मकान अता फरमा देता है। ये मसला चला इमाम सूती रहमतुल्लाह के पास। इमाम सूती रहमतुल्लाह के पास एक बंदा चला गया, उसने कहा कि हुजूर एक हदीस पढ़ी है तो समझ में नहीं आती पड़ी, एक हदीस पढ़ी है तो समझ में नहीं आ रही कि बंदे का खून गिरता है जमीन पे, अल्लाह को जन्नत में मकान देता है क्यों है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जब उसमें जख्म लग जाए तो उन्हें तकलीफ कीड़ी के कट्टा तो भी थोड़ी होगी। मैंने समझ नहीं आई, मैंने मसला समझा दिया। हज़रत इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बंदा खुदा ये मसला कौन सा मुश्किल है, ये मसला कौन सा मुश्किल है। फरमाया इधर तुझे मैं समझाता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मैं तुझे समझाता हूँ। आपने फरमाया तो बात तो बता, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और जब उन पर तोहमत लगी कि ये औरत उन पर फिदा है, औरत ने कहा उसे युक्ता ने देती हो, आप आज जरा हुस्न यूसुफ को देखो, आज जरा हुस्न यूसुफ को देखो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए औरतें आई। जब औरतें आई तो सुलेखा ने कहा कि जब ये आएंगी तो इसमें हुस्न यूसुफ को देखना है, तो ये कहेंगी ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। क्यों ना हो ये बाद में ये कहे कि हमने तो ख्वाब देखा था, ताकि ये कोई निशानी न हो जाए कि हमने ख्वाब नहीं देखा बल्कि हकीकत में देखा था, हकीकत में देखा था। फरमाया ये छुरियां लो से बोलो, छुरियां नहीं से बोली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यूं आगे से गुजरे, इधर छुरियां अपने सेब काटने की बजाय अपनी उंगलियों को काट रही है। कुरान बयान कर रहा है वकुल्ना हाशा लिल्लाहि, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। वो आके कहने लगी, वो सुलेखा तू तो कहती थी ये बशर है, ये बशर तो नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। मैंने कहा 1400 साल के बाद मुल्ला तो आज कहता है कि हुजूर बशर है। मैंने कहा उसे यूसुफ को सुलेखा की सहेलियां देखे तो वो कहती है ये बशर नहीं, ये कोई फरिश्ता है। तो मैंने कहा जब हुस्न यूसुफ का ये कमाल है तो जिन्होंने मोहम्मद नबी के हुस्न को देखा उनका क्या लिखा होगा।
کہنے لگا نہیں، تو آپ نے فرمایا جب ان کو تکلیف نہیں ہوئی تو مجھے یہ بتا، جب امام حسین نے گردن کٹائی ہوگی، ایک طرف خدا کا دیدار ہو رہا تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، خدا بھی سب سے اعلیٰ والا اور اس کا مصطفیٰ کائنات میں سب سے اعلیٰ، فرمایا ان دونوں کا جب دیدار ہو رہا ہوگا تو بتا تکلیف ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے جب دیدار الہی ہو رہا اور دیدار مصطفیٰ ہو رہا؟ جب دیدار الہی اور جب دیدار مصطفیٰ ہو رہا تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ کافی ہو گیا، آپ جلدی آیا کریں، تھوڑا کم از کم کوئی 1 گھنٹہ تو تقریر ہو، جلدی کوشش کی آیا کریں، کم از کم 1 بجے تک پہنچ آیا کریں آپ۔ جزاک اللہ، سنتے اللہ فرمان۔ السلام علیکم۔